علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا, الحمدللہ الحمدللہ. السلام علیکم ساجد. وعلیکم السلام نیلم. کانگریچولیشنز, تمہارا نیا بزنس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. آج تمہاری میٹنگ تھی نا تمہارے کلائنٹ کے ساتھ, ہاؤ واز اٹ؟ تھینک یو, لیکن میں میٹنگ میں گیا نہیں تھا. میٹنگ میں نہیں گیا مطلب تمہارا تو لائک آج ڈسکشن تھا رائٹ؟ ہاں ڈسکشن تھا, کسی اور دن کر لیا جائے گا, کیا پرابلم ہے؟ بھائی تم اتنا لائٹلی کیسے لے سکتے ہو؟ دیکھو ایک چیز بتا دے رہا ہوں نیلم, میں رزق کے معاملے میں ذرا بھی ٹینشن نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر کسی کو رزق اس تک پہنچائے گا. تو یہ وعدے میں مینشن تھا کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھو گے اور ایفرٹ نہیں لوگے اور تمہیں رزق ملے گا. مجھے تو یہی ماننا ہے, کیونکہ دنیا بھی یہی کرتی ہے, اور رزق کے اوپر تو ہمیں یقین تو کرنا ہی ہے نا. بغیر محنت کیے؟ اب محنت تو کرتا ہی ہے انسان, اپنے حساب سے ٹائم ملے گا کر لوں گا, کل چلا جاؤں گا میٹنگ کے لیے. دیکھیے میاں, معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بات سے انکار نہیں ہے جی کہ رزق طے ہے جی, اور اس کے لیے روایات بھی موجود ہیں, اصول کافی میں بھی ہے اور جگہوں کے اوپر ہے کہ علم حاصل کرو, روزی کے لیے پریشان نہ ہو. رزق تقسیم کیا جا چکا ہے, والرزق مقسوم مضمون لکم, گارنٹی لی جا چکی ہے. قد قسمہ عادل بینکم, اور عادل نے بانٹا ہے اس کو, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیے. ایگزیکٹلی, بغیر محنت کے نہیں ہے. دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. جی یہ چیز میں عرض کر دوں تاکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کہ صاحب جو ہے وہ ہماری محنت ہی سے سب کچھ ہے, جی وہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیا کرنا ہے تو بالکل طے ہے, ملے گا یہ, نہ, دونوں چیزیں غلط ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق طے ہے, ملے گا, لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے اچھا تو کوئی ضروری نہیں ہے. ادھر بھی ہے کہ صاحب میں محنت کروں گا تو ہوگا, کیوں نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ اسی لیے ہے تاکہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. بے شک. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, قسمت والا, پھر اس کے بعد میں آپ کی بات پر آتا ہوں. کوئی بادشاہ تھا, اس کو ایک رات ایسے ہی شوق ہوا کہ ناشناس طریقے پر, کوئی پہچانے نہ, ذرا رعایا کی خبر لی جائے. تو ایک مارکیٹ کی طرف سے اس کا گزر ہوا, مارکیٹ بند ہے رات میں, لیکن ایک بند دکان سے کچھ کوٹنے کی آواز آ رہی تھی, جیسے چاندی کا ورق وغیرہ ٹوٹ رہا تھا, پٹ پٹ آواز آتی ہے رات, آواز آ رہی تھی. جی تو وہ وہاں رک گیا. تو اس کو یہ سننے میں آیا کہ جو آدمی وہ کوٹ رہا ہے اس کے ساتھ وہ پڑھے جا رہا ہے. اچھا, ہاں, بکوب بکوب ہمانس کے دیدی, بکوب بکوب ہمانس کے, کوٹو کوٹو جو دیکھا ہے وہی ملے گا, کوٹو کوٹو جو دیکھا ہے وہی ملے گا. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا مطلب ہوا, تو وہ چلا گیا اس کے اندر. اچھا, اللہ چچا کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی. بولنے کا بھیا ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ سب کی روزی اپنا, وہ کسی کے جو ہے بڑا موٹا پائپ ہے اس سے نکل رہی ہے, اور کسی کا جو ہے وہ پرنالے سے نکل رہا ہے. تو میں نے اپنی روزی دیکھی تو معلوم ہوا کہ وہ بہت دھیرے دھیرے ٹوپ 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 آہستہ آہستہ گر رہا ہے پانی جو ہے وہ روزی میری. تو وہی گا رہا ہوں میں کہ محنت چاہیے اتنی کرو, جتنا ہے اتنا ملے گا. اچھا, جتنا اوپر والا چاہے گا. بادشاہ کو یہ بات عجیب لگی. جی. اس نے کہا کہ واقعی یہ بات آزمائی جائے. اچھا. دوسرے دن اس نے کیا کیا کہ کھانا بنوایا, مرغ مسلم وغیرہ کھڑا کھڑا بالکل, اور اس مرغے کے پیٹ میں مسالے کی جگہ اس نے قیمتی جواہرات رکھ دیے, ہیرے وغیرہ, اور اس کو اوپر سے وہ کھانا ہے بھیج دیا اس کے یہاں. بات ختم ہو گئی. تیسرے دن بادشاہ پھر آیا کہ دیکھے بھائی تو نکلا ہوگا اس کو, اب کس پر دیکھا, پھر وہی کوٹ رہا ہے, کوٹو کوٹو جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا, کوٹو کوٹو جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا. تو بادشاہ پھر یہ کہنے لگا اور کیا حال چال ہے, کل والا کھانا کیسا لگا آپ کو؟ کہنے لگے بھائی وہ آپ کا شکریہ, کھانا بھیجا تھا آپ نے, مگر اتفاق سے کل میرا پیٹ خراب ہو گیا. تو وہ میرا جو شاگرد تھا میں نے اس سے کہا یار لے جاؤ تم ہی کھا لینا, تو وہ بھی بجائے یہاں کھانے کے گھر لے گیا. تو بادشاہ نے کہا بالکل صحیح,
کوٹو جتنا دیکھا اتنا ملے ملے گا. سمجھ گیا. یہ اس لیے کہ واقعی روزی طے ہے, لیکن وہ جو طے ہے نا وہ بھی بغیر آپ کی محنت کے نہیں ملنا ہے. Exactly. اچھا, وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, لیکن شرط اس کی ہے کہ آپ اٹھیے. بچہ بھی طے ہے کہ ماں اس کو دودھ دے گی, بنا کے رکھے ہوئے روئے گا تب. تو یہ آپ دماغ سے نکال دیجئے کہ صاحب روزی تو طے ہے, وہ تو ملنا ہی ہے. بے شک طے ہے, بغیر آپ کی محنت کے نہیں ملے گی. ایفرٹ ضروری ہے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. تو ایفرٹ اور محنت یہ تو ایک اپنی جگہ ہے, یہ اسی لیے ہے تاکہ آدمی میں, دولت مند میں غرور پیدا نہ ہونے پائے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. جی, خالی محنت سے نہیں ہوگا, وہ عطا کرتا ہے. جی, اس کا یقین بھی ہو, اس کا یقین ہو کہ آپ کی محنت سب کچھ نہیں ہے. جی, محنت ہماری, رحمت تیری. بالکل بالکل. ماں صاحب یہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس پر یہ دیکھیے کتنی بڑھیا, یہ میرے خیال میں کہیں ٹرک ورک پہ لکھا دیکھا تھا میں نے. اچھا, محنت میری, رحمت تیری. رحمت تیری, اکثر ٹرک کے پیچھے کچھ ایسی لائنیں لکھی رہتی ہیں. ماں صاحب ایک چیز اور دیکھا جاتا ہے آج کے زمانے میں, نیلم دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں کو سسٹم نہیں پتہ ہوتا ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس میں ایک چھوٹی سی جو بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وقت آج کے ٹائم پہ بہت ضائع ہوتے ہیں. جی, ہر کسی سے ضائع ہو رہے ہیں. خاص کر اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو انہیں تو بالکل ڈسپلین کا ہم لوگوں کو مطلب احساس ہی نہیں ہے. تو وقت ضائع کرنا یا مطلب وقت کی اہمیت, یہ بہت زیادہ اہمیت اس کی ہے. ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا. جو قیامت میں حساب و کتاب ہوگا اس میں یہ بھی ہے کہ زندگی تم نے کاہے میں بتائی. ایک ایک سیکنڈ کا ہمارا حساب ہوگا. بلکہ ایک ہمارے استاد تھے, وہ کہنے لگے کہ بھیا فرض کیجئے آپ 1 گھنٹہ مجلس پڑھتے ہیں. جی, تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ 1 گھنٹہ مجلس پڑھی آپ نے, آپ کی مجلس میں 100 لوگ ہیں, تو آپ نے 100 گھنٹہ لیا ہے, آپ کو 100 گھنٹے کا حساب دینا ہے. تو آنے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ایک ذرے کے جو ہے وہ آپ کو حساب دینا ہوگا. خاص کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹھے وقت ضائع کیا, یہ وقت جو ضائع کیا ہے یہ بھی کل کو پچھتاوے کا سبب ہوگا, بن سکتا ہے. بہت سخت تاکید دین کی اس پر ہے کہ وقت کے پابند بنو. یہ نمازوں کا اوقات کیوں معین کیے گئے ہیں اور کیوں اس لیے دیکھیے آپ کے مثلا صبح کی نماز ہے, ٹھیک, 1.25 گھنٹے کا تقریباً آپ کے پاس ٹائم ہے صبح کی نماز پڑھنے کا. یا ظہر ہے 12 بجے ہو گئے, شام کو 6 گھنٹے کا ٹائم آپ کا ہے. مغرب کا ہے مثلا اسی طریقے سے 6 گھنٹے کا ٹائم آپ کا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں, مگر تاکید کس بات کی ہے؟ اول وقت. یہ اول وقت کاہے کے لیے ہے؟ یہی آپ کو ٹریننگ دینا ہے کہ ٹائم کے پابند بنو, پنکچوئل بنو. نہیں یہ بھی تو 12:49 پر, اگر 11:49 پر جو ہے وہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو آپ ایسے پنکچوئل ہوئیے کہ پہنچ جائیے نماز کے لیے 11:49 پر. جی, ضروری ہے ڈسپلن ہونا. عبادت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, نماز تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن وقت کی اہمیت بھی اول وقت کی تاکید کے اندر آپ کو سمجھائی جا رہی ہے. جی, افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں, فون لے کر بیٹھتے ہیں. وہی کامیابی ایک ایسی چیز ہے ساجد جو ہر کسی کو اپنے انسان میں چاہیے. ہم تمام کامیاب انسان بہت ہوتا ہے. ہاں, تمام کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں, لیکن وہی مولانا صاحب اگر ایک کامیاب انسان کی زندگی پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم ڈسپلن دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پہ اٹھتا ہے. کسی بھی کامیاب آدمی کی آپ زندگی پہ نظر ڈالیے گا, وہ ہماری آپ کی طرح جو ہے وہ آلسی نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, سست نہیں ہوگا. جی, وہ ٹائم کا پابند ہوگا, پنکچوئل ہوگا. اور آپ کے یہاں بھی ہے, خاص کر کے سویرے باقاعدہ ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی, جو بلندی چاہتا ہے وہ جاگتا ہے سویرے. ایگزیکٹلی. تو مولانا صاحب جہاں ہم نے وقت کی بات کی, تو اگر ایک انسان کو, جیسے ہم تمام کامیاب بننا چاہتے ہیں تو لائف میں ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. سخت. احسنتم. تو کامیابی کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا خیال ہر کسی کو رکھنا چاہیے وقت ڈسپلن کے علاوہ؟ محنت, مشقت. دیکھیے مین چیز جو آپ نے کہی نا, نمبر 1 وقت کی پابندی, جی, ڈسپلن, جی, اس کے ساتھ ساتھ محنت اور مشقت مین چیز ہے. جی, وہ جو آپ نے کہا کرے وہ روزی تو معین کل ہو جائے گا, جی, جی نہیں, اس سے کام چلنے والا نہیں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے. کوشش کریں. آپ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھیے, آپ خود مولا کی زندگی دیکھیے. وہ جو 25 سال کی ہے, بظاہر کوئی کام نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں کتنے موقوفات ہیں
جو مولا کائنات کی اپنی محنت کے ہیں. چلے جا رہے ہیں, دیکھا صاحب یہاں کوئی پانی وانی کا انتظام نہیں ہے, وہیں امام نے جو ہے وہ بیلچا اٹھایا, کنواں کھود ڈالا. پانی کا راستہ ہے, پانی کا انتظام کر دیا, کنواں کھود ڈالا. نکلے نہیں, وہیں اٹھایا پیپر اور وقف نامہ لکھ دیا کہ یہ صاحب مسافروں کے لیے وقف ہے. پوری زندگی مولا کائنات نے محنت اور مشقت کی بنیاد پر نہ جانے کتنے موقوفات علی نے اپنی محنت سے تیار کیے ہیں. تو بغیر محنت کے تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, اس میں ایک چیز اور اس محنت کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک چیز اور ہے, اس محنت کے ساتھ ساتھ دیانت داری بنیادی چیز ہے. جی, ایمانداری بنیادی چیز ہے. بالکل. اگر آپ محنت بھی کریں اور اس میں 420 شامل کر دیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیسہ ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے آ جائے, بٹ ایسے انسان کو آپ کامیاب انسان نہیں کہہ سکتے ہیں اگر دیانتداری آپ کے اندر نہیں ہے. یعنی سیکریٹ ٹو سکسیس کی اگر ہم ریسیپی کی بات کریں تو پنکچویلٹی, وقت کا ضائع نہ کریں, ساتھ ہی آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو لائف میں ڈسپلن ہونا چاہیے. تو یہ وہ باتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی ایک یہ کہ جو آپ ڈیسائیڈ کریں, جی, جیسے ابھی آپ کی بات آئی تھی نا کہ صاحب اس سے آپ کی میٹنگ تھی اور آپ غائب ہو گئے. جی, وعدے کا وفا کرنا یہ بھی انسان کی زندگی میں کامیابی میں ایک بڑا رول ادا کرتا ہے. کہ نہیں صاحب یہ جو ہے وہ وقت کے بڑے پابند ہیں, یہ اپنے جو ہے وہ بات کے بڑے پکے ہیں, یہ جو ہے وہ وعدے کے بڑے پکے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے. مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ڈسپلن کے یہ معلوم ہے, آج آپ نے وعدہ کیا 4 دن کے بعد آپ پہنچ رہے ہیں, تو پھر آپ کا بزنس چلنے والا نہیں ہے. جی, یہ سب تو نیلم ایک طرف کی چیز ہے کہ انسان کے اندر پائی جانا چاہیے. لیکن میں اگر سپورٹ کی بات کروں تو ہم میں سے نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جو سپورٹ کی تلاش میں رہتے ہیں مولانا صاحب. تو سپورٹ کے بنا تو کچھ ہو نہیں سکتا. کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری. آپ کی نیت صاف ہے. دیکھیے ایک وہ کہتے ہیں من جد وجد, من لج ولج. جس نے کوشش کی اس نے پایا, جس نے کھٹکھٹایا اس کے لیے دروازہ کھلا. کتنے لوگ آپ تاریخ میں دیکھیں گے کوئی بیکنگ نہیں ہے, لیکن اپنی محنت سے انہوں نے ترقی کی سیڑھیاں طے کی ہیں. لیکن بلیم گیم بھی تو ہوتا ہے نا, میرے پاپا نے ایسا نہیں کیا تھا, میرے چاچا نے سپورٹ نہیں کیا. سب کے پاپا نہیں کرتے, اور کتنوں کے پاپا کرتے ہیں اور آدمی نہیں کر پاتا. تو یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ صاحب پاپا کا سپورٹ ہوتا تو ایسا ہو جاتا, اور فلاں کا سپورٹ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. کتنے سپورٹ والے ہیں کچھ نہیں کر سکے, اور کتنے یتیم اناتھ بغیر سپورٹ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جی بالکل. تانگا چلا کے آدمی MDH مسالے کا مالک ہو جاتا ہے. جی, جی ہاں ایسی مثال تو ہے یقیناً. بہت ساری ایسی مثالیں. کہتے ہیں نا کہ where there is a will there is a way. جہاں ہم بات کر رہے ہیں کامیابی کی, وہاں مولانا صاحب میں سوچتی ہوں کہ کامیابی کے سفر میں چھوٹی چھوٹی ناکامیابی ہونا. دیکھیے مایوسی, احسن, تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کبھی کبھی آدمی ایک کام میں ہاتھ لگایا فیل ہو گیا, جی یار میرے بس کا نہیں ہے, پھر امید ٹوٹ جاتی ہے لوگوں کی. امید توڑنا یہ سب سے بڑی ناکامی کی بنیاد ہے. آدمی کو کوشش کرتے, وہی میں نے کہا نا من جد, ایک بار 2 بار 3 بار. کتنے لوگ ہیں جو کئی بزنس ٹرائی کیے ہیں اور لاسٹ میں جا کر کے ترقی کی انہوں نے. تو 1-2 جگہ فیل ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نہیں کر سکتے. ہار نہیں ماننی ہے. ہار نہیں, مایوسی کو تو منع کیا ہے دین نے. خبردار مایوسی اپنے اندر مت آنے دو. اچھا, فیملی کے سپورٹ کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو کتنا زیادہ ضروری ہے؟ سپورٹ ایک اچھی بات ہے. بیکاز کیا ہوتا ہے دیکھیے ہمارے پر کیونکہ بھروسہ نہیں بلڈ ہو پاتا ہے. اگر ہم کچھ کرنا چاہ رہے تو نیلم تم نے بھی دیکھا ہوگا, اگر تم جانے تو تم سے ہوگا نہیں, تو اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں, مطلب اکثر, تو اس سے ہم تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو فیملی کا کانفیڈینس یا ان کا سپورٹ فیملی کو بھی چاہیے. اب دیکھیے سوال کیونکہ بھروسہ نہیں ہوتا وقت سے. مسئلہ کیا ہے بے عزیز کہ فیملی کا اپنا کیا اسٹیٹس ہے, جی وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. جی تو کچھ بیچارے فیملی کے لوگ ہیں جو واقعی پرانے ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, ان کا ذہن اتنا ڈیولپ نہیں ہے. جی یہ بات ہے. جتنا آپ MBA کر کے اور M.Tech کر کے اور MCA کر کے آپ, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا بڑھیا سوچ سکیں. تو ان کی امید کو چھوڑ کے آگے بڑھیے. اچھا, مجبوری میں اگر کچھ ایسا کام کریں, مثلاً کہ ابھی کامیابی کا جیسا نیلم نے سوال کیا کہ انسان کامیاب ہو جانا چاہتا ہے اور مجبوری کے تحت کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو مطلب دل کو لگتا ہے کہ غلط ہے لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں کامیابی کے لیے. دیکھیے غلط ہے, غلط, اور بھلے جا کے بعد میں ہوتا ہے نا کہ چھوڑو بعد میں جا کے اس کو صحیح کر لیں گے, وقتی فائدہ جسے کہیں. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, لیکن یہ آپ ایک بڑی بڑھیا بات کہی جو ہے وہ کہ شراب حرام ہے,
जी ठीक, एक जो है वो किसी को बीमारी हुई, बच्चा कोई बीमार था, क्या था, जो है उसको बुखार था या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने किसी बुजुर्ग आलिम से पूछा कि साहब डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ी सी विस्की पिला दो इसको। अच्छा, शायद नहीं मालूम मुझको उस तरह कुछ होता होगा क्या। तो उस आलिम ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, शिफा हराम में मुमकिन नहीं है। वाह, बिल्कुल। ये तो आलिम का हुआ ना। फिर बाद में इत्तेफाक से मैंने किसी किताब में पढ़ा वाकया कि इमाम के ज़माने में, ज़ाहिरन छठे इमाम के ज़माने में, उसको जो कुछ प्रॉब्लम थी दर्द की, मैदे का दर्द था, कमर का दर्द था, जिसमें कहीं दर्द की प्रॉब्लम थी, और उस वक्त उसको हकीम ने कहा कि थोड़ी सी तुम शराब पी लिया करो तो तुमको सुकून रहेगा। कहने लगा मैं कूफे गया और वो दर्द जो है दौरा पड़ गया मुझको, लोगों ने बहुत कहा कि थोड़ी सी पी लो सुकून मिल जाएगा और दर्द तुम्हारा। मैंने कहा कि नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। कुछ दिन मुझको झेलना पड़ा, बाद में खुद ब खुद खत्म हो गया। तो ये कहना कि साहब वो कामयाबी मजबूरी, गलत रास्ते से कामयाबी का हुसूल कामयाबी नहीं है। गलत रास्ते से अगर रिस्क अगर मिले तो अल्लाह चाहता है, वो भी जो है वो जायज नहीं है। सिर्फ बात यही नहीं है मौलाना साहब के किसी गलती का सपोर्ट ले ले। अक्सर जहाँ कंपटीशन होता है, ऐसा लगता है कि कोई हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी आगे निकलने के लिए लोग गलत चीजें करने लगते हैं कि नहीं मैं बेहतर हूं, मैं कामयाब आप कहना चाहती चीटिंग, मात देने की चाहत। चीटिंग तो चीटिंग है, वो चाहे जिस चीज के लिए हो। जो चीज गलत है, समझ गए आप जी, कभी भी हदफ जो है, मकसद गलत रास्ते को सही नहीं बताएगा। ट्रू, रास्ता गलत है तो गलत है, गलत ही रहेगा, चाहे फिर बुनियाद कुछ भी हो, चाहे बुनियाद कुछ भी हो। ये चीज हमारे बच्चों को समझना चाहिए कि जो लुत्फ और जो मजा रियलिटी और ईमानदारी में है वो किसी चीज में नहीं है, और हकीकी कामयाबी वही है कि आदमी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। तो वही मौलाना साहब, जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, चाहे फिर हम बात करें एग्जाम्स में कामयाब होने की या नए बिजनेस में कामयाब होने की या किसी भी अपनी मेहनत जी, अपनी मशक्कत, दयानतदारी, ईमानदारी, अल्लाह का सपोर्ट खुद ब खुद आएगा। बेशक। हाँ नहीं, लेकिन मौलाना साहब दुनिया की लज्जतें इतनी ज़्यादा है कि शॉर्टकट रास्ता जो होता है आजकल बहुत आसान है। गलत है, गलत है। जो गलत है उसको चाहे जिस तरह घुमा के आप कीजिए, गलत गलत है। शॉर्टकट इज नॉट द की टू सक्सेस। आज शॉर्टकट चलेंगे आप, कामयाबी भी शॉर्टकट होगी, क्योंकि जल्दी हासिल करना होता है ना। तो कितने लोग बर्बाद हुए हैं। आप अगर पढ़ते होंगे जनरल नॉलेज की किताब, कितने लोग इस जल्दी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में असली सरमाया भी खो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मौलाना साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो फेलियर का डर होता है हमारे अंदर, मतलब एक काम करने के बाद फेल हो जाते हैं, दूसरा काम, वो मायूसी ठीक नहीं है। मायूसी ठीक नहीं है, लगे रहो। मन जद्द वजद, जरूर कोशिश करेगा उसको मिलेगा। जी बिल्कुल। तो नीलम, आई थिंक जो हमारे सवाल थे आज के प्रोग्राम में वो तकरीबन सारे हो गए हैं, और ये समझने के लिए हमारे नाजरीन के लिए काफ़ी है कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है, मुश्किलें ज़रूर आएंगी सफ़र में, लेकिन हमें उम्मीद कभी नहीं हारना है और मायूस कभी नहीं। जो हम कामयाबी कह रहे हैं ना जी, देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा रुक के कह दूं कि हमारे यहाँ कामयाबी का तस्वुर क्या हुआ, गाड़ी जी, घोड़ा, बंगला, है ना, नौकर चाकर, पैसा, यही तो कामयाबी है ना। जी यही है। ये कामयाबी किसने कहा कामयाबी है? कुरान कहता है जो जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चला जाए, वो कामयाब है। तो अगर कामयाबी वो है तो फिर यहाँ जरिया जो आप इस्तेमाल करेंगे वो जायज़ होना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुना कि क़िबला ने अभी इरशाद फरमाया कि जो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए वही इंसान कामयाब है। तो मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारी तरफ से और नीलम की तरफ से, और ख़ास कर हमारे नाजरीन की तरफ से जिन्होंने हमारा इस प्रोग्राम में साथ दिया और उन तक ये पैगामात पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आप सब लोगों की, हम लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे इंशाअल्लाह। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे और इसी तरह से हम और नीलम मसले मसाइल जो सोसाइटी के हैं वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।
آ